الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اسماء حسنہ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، تو فوراً ان ناموں یعنی اسماء حسنہ میں مگن ہو جاتا اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے ان خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے اسماء حسنہ کے کچھ خواص جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ خواص قرآن اور سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے انہوں نے ان کو لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان منافع کو حاصل کر سکیں۔ یہ خواص اسماء حسنہ کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھلوں کو سونگھنا اور سونگھا کر جنت کی ترغیب دی جائے۔ خوشبو اپنی جگہ مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، بس یہ خواص خوشبو کی طرح ہیں، مگر جو یقین اور ایمان کے ساتھ ان اسماء کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس ذائقے کو پالے گا جو خوشبو سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسماء حسنہ کے بعض خواص کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس اتنی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر شک، شبہ اور خلجان کی کیا بات ہے؟ بے شک اسماء حسنہ کے ورد سے ان خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھیں۔ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیں، چٹان، تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کوئی بات ایک بار سن کر یاد کر لیتا ہے مگر دوسرے انسان کو یہی بات 3 بار سننے سے یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ زبان اور کان ایک جیسے ہیں۔ ایک شخص کتنی قوت برداشت رکھتا ہے اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، آگ اور پانی کے درجہ حرارت اور درجہ برودت یعنی ٹھنڈک کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ آج کل کے ریڈیائی آلات بھی عدد اور مقدار کے اثر کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ
ان کی تعداد بھی متعین فرمائی ہے، جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی، مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔ انسانوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، جبکہ اسلام میں یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ پس جن اسماء کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد لکھے ہیں، ان کے ساتھ ان اسماء میں بے شمار دینی فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح جن اسماء کے دینی خواص لکھے ہیں، ان کے ورد میں بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہوتی ہے۔ نفع دینا اور نقصان سے بچانا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا پر اثر ہوتی ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے خواص اور فوائد نصیب ہوں گے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ اور کیا خواص۔ پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں آتا۔ کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو وہ فائدہ نہیں، نقصان دے گا۔ اسی طرح اسماء حسنہ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص مقاصد کے لیے خاص اسماء پڑھنا کچھ برا نہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسماء کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی کی خصوصی خواص رکھتے ہیں۔ باقی اسماء کو پڑھا جائے اور اس بات کو ہرگز نہ بھلایا جائے کہ یہ سارے اسماء اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ اس لیے ان تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ نثر یا نظم کی صورت میں تمام اسماء کے ورد کو معمول بنایا جائے۔ یہ سارے اسماء گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائے جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گھروں اور محفلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے۔ گناہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پسے ہوئے، پریشان حال، دکھی اور زخم خوردہ مسلمان، جنہیں ایک طرف ان کا استحا صفت نفس امارہ ہر گھڑی دستہ ہے، انہیں ذلت اور پستی کے گڑھوں میں ہر آن گھسیٹتا ہے، دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ظلم، تکبر، شہوت پرستی، بدفعلی، حرام خوری، حرام کاری اور حرام بینی کے جہنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے اور انہیں اپنی غفلت، خلقت اور فطرت تک تبدیل کرنے اور حزب الشیطان کے ناری ٹولے میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نفس اور شیطان کے مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مصائب، پریشانیاں، فقر و فاقہ اور ذلت بھی اپنا شکار بناتی ہے۔ یہ بیچارے کہاں جائیں؟ یہ مجموعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ جل شانہ، جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، قوی بھی ہے، رحمان بھی ہے، ودود بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اس درماندہ پریشان حال، زخم خوردہ، دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام سکتا ہے۔ بندہ ذرا ادھر توجہ کرے تو دیکھے اور اسماء حسنہ کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے، انشاءاللہ ہر قدم پر چمکے گا اور خوشی سے مست ہو کر اس باغ کے پھلوں اور پھولوں اور سیرگاہوں سے سکون پائے گا۔ ہر لمحہ سیر ہوگا اور جتنا سیر ہوتا جائے گا اسی قدر اس کی روحانی تشنگی بڑھتی جائے گی۔ کاش بندے اسماء حسنہ کو یاد کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔